چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ عزیز طلبہ، بزرگان محترم اور حضرات شرکائے مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ اپنے خصوصی انعامات سے نوازا، اور ان خصوصی انعامات کے ذکر و اذکار کے لیے، اس خصوصی انعامات کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مجلس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ در حقیقت قرآن کریم کی خدمت کے انداز جدا ہے۔ قرآن حکیم کی بات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے پر رکھی۔ دنیا کے کسی انسان کو محافظ قرآن نہیں بنایا۔ محافظ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی منزل قرآن ہے، اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل الیہ قرآن، اور قرآن حکیم منزل بھی ہے۔ اس کو لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام، منزل معاہ، جن کے ساتھ قرآن کریم کو بھیجا گیا۔ تو منزل الیہ، منزل معاہ، منزل، چار مقام۔ منزل کون ذات ہے؟ قادر مطلق کی ذات منزل۔ منزل الیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ منزل قرآن رب العالمین ہے، اور منزل الیہ القرآن رحمت للعالمین۔ اور منزل معاہ قرآن کریم کو لانے والے کون ہیں؟ وہ جبریل صادق امین، الصادق الامین، جبریل علیہ السلام۔ اور منزل بھی قرآن کریم، جس کو قرآن المبین کہا جاتا ہے۔ منزل یعنی اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق اپنے کلام، جو کلام اللہ نے اپنے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ آخری ہے، بے مثال کلام۔ اگرچہ قرآن حکیم سے پہلے 3 کتابیں نازل ہو چکی، مگر وہ قرآن حکیم کے مقابلے میں کہاں ہے؟ کیا مقام ہے؟ ان کی اصلیت ہی ختم ہو جاتی۔ اس کے اندر تبدیلی، تغیر مضامین میں، الفاظ میں، اور طرز قرأت میں، سب چیزوں میں تبدیلی، وہ منسوخ ہو جاتی تینوں۔ قرآن کریم اب سے 1440 سال جس طریقے پر قرآن کریم نازل ہوا، منزل مطلق میں جس طریقے پر قرآن حکیم کو نازل کیا، آج تک اسی طریقے پر موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا محافظ قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ اگر حافظ حفاظت کرنے والا
کامل ہوتا ہے اس کی حفاظت بھی کامل ہے، اور اگر حافظ کسی چیز کا ناقص ہوتا ہے تو اس کی حفاظت بھی ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس اس کی حفاظت کی، اپنی ذمہ داری میں اس کی حفاظت کی۔ کسی دنیا کی طاقت اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی ملک کو، کسی سلطنت کو نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے انسان کو نہیں ہے۔ اپنے اختیار میں، اپنے زیر انتظام اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے اس کی حفاظت بھی کامل ہے، محافظ کامل ہے اور حفاظت بھی کامل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی حفاظت ہمارے سب سے پہلے قرآن کریم کے الفاظ کچھ ترتیب تعلیم بھی ایسے۔ سب سے پہلے بچہ قرآن کریم کو ناظرے پڑھتا ہے اور الفاظ پڑھتا ہے، الفاظ کو یاد کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے حفظ کا نمبر آتا ہے، پھر قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت سینوں سے، پھر سینوں میں محفوظ کرتا ہے قرآن کریم، حافظ قرآن، اس کے بعد پھر عالم قرآن۔ علم قرآن کے لیے کتنے چیزوں کی ضرورت ہے۔ بعض مفسرین نے قرآن فرمایا ہے کہ 300 علوم کی ضرورت ہے علم قرآن۔ اب کہاں قرآن کریم تمام علوم دنیا دیا اور تمام علوم دینیا، تمام علوم سماویہ، تمام علوم اخرویہ، سب کا مجمع اور سب کا مرکز ہے۔ اس لیے اس کے علم کے لیے اتنے ہی علوم کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اور حافظ قرآن کامل ہے، اس لیے حفاظت بھی قرآن کریم کی حفاظت اب سے 1440 سال پہلے جس طریقے پر قرآن کریم کا نزول ہوا آج اسی طریقے پر ایک زبر، ایک پیش، ایک حرف کے اندر اور طرز ادا کے اندر آج تبدیلی نہیں ہے۔ الفاظ میں کیا تبدیلی ہوئی؟ الفاظ کے طرز ادا میں بھی تبدیلی، یہاں تک کہ آواز کے ذریعے سے جو اس کی ادائیگی ہوتی ہے، مخارج کے ذریعے سے جو ادائیگی ہوتی ہے، آج اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ جس طریقے پر آج سے 1450 سال پہلے حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا، آج تک اسی طریقے پر قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، اسی طریقے پر پڑھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے آج جتنے مقامات موجود ہیں سب قرآن کریم کے خاتمے ہیں، جتنے علوم دنیا میں موجود ہیں سب قرآن کریم کے خاتمے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ 10 صفحوں کی کتاب اردو زبان میں، ہماری اردو زبان، آپ کی اردو زبان، یہ جس ملک کی بھی جو زبان، قرآن حکیم کے علاوہ اگر 10 صفحے کی کتاب دے دی جائے اس کا حفظ کرنا مشکل۔ اور قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کریم جس طریقے پر اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے طرز ادا کے ساتھ، اپنے معنی کے ساتھ، اپنے بیان کے ساتھ اور اپنے طرز کتابت کے ساتھ آج تک موجود ہے، اسی طریقے پر قرآن کریم ہماری اور آپ کے بچوں کے ذہنوں میں، سینوں میں اس انداز سے محفوظ ہو جاتا ہے قرآن کریم کہ بہت کم 8 سال 10 سال کا بچہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ 848 صفحات عموماً قرآن پاک میں ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اسی لیے قرآن کریم کو مٹایا نہیں جا سکتا۔
جس نے قرآن کریم کو مٹانے کے لیے میدان میں آیا، میدان میں اترا، اور اس قوت نے آ کر کے قرآن کریم کو مٹانا چاہا، وہ قوت دنیا سے مٹ گئی۔ حضرت قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا اپنے بار میں اے ایمان، اے مسلمان، قرآن کریم کو مضبوط، اس کی تعلیم، اس کا تعلم، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کا سمجھنا، اس کا سمجھانا اور اس کی حفاظت، اگر اس کو لازم پکڑ لیا مسلمان، تو جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس کی حفاظت فرماتے ہیں اور بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ طاقتیں مٹ جاتی ہیں، اسی طریقے پر قرآن کریم کی حفاظت کے جیسا اس کے حاملین کی بھی حفاظت، اس کی مثال دے کر کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آٹا پیسنے کے لیے انجن اور چکی لگایا جاتا ہے، اس میں دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے ہوتا ہے ایک اوپر، نیچے پتھر کے اندر ایک لوہے کی کیلی فٹ ہوتی ہے اور اوپر والا پتھر اوپر رکھا جاتا ہے، کیلی بیچ میں آ جاتی ہے، اوپر والا پتھر گھومتا ہے، نیچے والا پتھر ساکن رہتا ہے، تب وہ اناج اور غلہ پستا ہے، جتنا بھی اناج ڈالا جائے سب پس کر کے باہر، مگر کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل محفوظ ہیں، اوپر والے پتھر کتنا ہی تیزی کے ساتھ کمایا جائے، کتنا ہی ان کا سوچ دبا کر کے اس کے نمبر بڑھائے جائیں، لیکن وہ دانے وہ کون سے دانے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو اس کیلی کے چاروں طرف جمع ہوتے ہیں، کیلی خود بھی محفوظ ہے، اس کے چاروں طرف جمع ہونے والے دانے بھی محفوظ ہیں، اگر وہ کیلی سے الگ ہو جائے بس وہ اٹھ جائے۔ نیچے کا پتھر یہ زمین ہے، اوپر کا پتھر آسمان ہے، اوپر کا پتھر گھوم رہا ہے اور مخلوق کو پیس رہا ہے، حوادثات آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، لیکن اللہ کا شکر ہے قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے حاملین قرآن، حافظین قرآن اور عالمین قرآن اور عاملین قرآن، اللہ تبارک و تعالی ان کی بالکل اسی طرح حفاظت فرمائیں گے جس طرح اپنے کلام مقدس حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کی حفاظت من جانب اللہ ہے، اسی لیے قیامت تک کی ذمہ داری ہے اس کی، اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کی ذمہ داری نہیں، ورنہ عبادت ناقص ہے، تو قادر مطلق نے عبادت اپنے ذمہ پر رکھی، اس لیے عبادت ہماری، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے آج کتنے انسان پریشانیاں لگے ہوئے، قرآن کریم کی حفاظت، بڑے بڑے مدارس قائم، بڑے بڑے مراکز قائم اور بہت بڑی بڑی خدمات ہیں، لیکن سب قرآن کریم، کچھ حضرات معنی کی حفاظت، کچھ حضرات الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بس اسی لیے اللہ نے یہاں بھیجا اپنے کلام مقدس کی حفاظت کے لیے، ہمارے سینوں میں اس کو بھر دیا، اس کے معنی کو ہمارے سینوں میں اتار دیا، اس کی تفصیلات ہمارے سینوں میں موجود ہیں، اور آج میرے بچپن قرآن کریم کی بارے میں اتنی محنت ہمارے ہندوستان میں نہیں ہوئی، اتنی محنت نہیں ہوئی، اتنے مراکز میں قرآن پاک کے نہیں، جس کی وجہ سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم نازل ہوا حرم میں، اور زمانے میں اس پر محنت کی مصر، حضرت نے فرمایا پڑھا گیا مصر، لیکن قرآن کریم کے سمجھنے کی جو صلاحیت تھی اور اللہ نے عطا فرمائی وہ علماء ہندوستان کو تھا،
اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ سمجھا گیا ہے. قرآن کریم نازل و عرب میں پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان. اس وقت بھی امتیازی شان ہندوستان کی اور اصل سمجھنا ہی ہے. اللہ نے ہندوستان کو اس کے لیے منتخب کیا قرآن کریم کی سمجھنے کے لیے، فہم و فراست کے لیے. لیکن آج اس فن پر اتنی محنت ہے، اتنی محنت ہے کہ جگہ جگہ پر مراکز ہے، بڑی محنت ہے. پہلے مصر کے قرآن ہندوستان آتے تھے اور پڑھ کر کے سناتے تھے. تعجب ہوتا تھا کہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں، لیکن ہر کی حفاظت. آج ہندوستان کے قرآن باہر جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، افغانستان جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں. ہندوستان کی امتیازی شان ہے. اگر آج حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہوتے تو قرآن کریم کی اس خدمت کو دیکھ کر اپنی رائے کو بدلنے پر مجبور ہوتے اور فرماتے کہ قرآن کریم نازل و عرب میں پڑھا بھی گئے، ہندوستان میں سمجھا بھی گئے. حضرت اپنی رائے کو بدلنے پر مجبور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرق میں یہ خدمت بھی ہندوستان کے قرہ کے ساتھ ہندوستان کے قرہ کو قبول کیا. ہندوستان کے علماء بھی اللہ کے یہاں قرآن پاک کی سمجھ میں سمجھانے کے، ہندوستان کے قرہ بھی اند اللہ مقبول ہے. قرآن پاک کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت، طرز کی حفاظت، لب و لہجے کی حفاظت، قرآن کریم کی لغات کی حفاظت. اس وقت ہندوستان صحیح معنی میں خدمت کر رہا ہے. انزل القرآن والا سمت حدیث میں قرآن کریم 7 لغتوں میں نازل. قرآن کریم ہندوستان تمام طریقوں پر اللہ خدمت کے لیے قبول فرمائے. ہمارے شاگرد ہیں قاری عطا الدین صاحب، یہ شاگرد ہے دور حدیث. اللہ نے ان سے کون سے علم سب کچھ ہے، دور حدیث سے فارغ ہے، بہترین عالم، بہترین بھائی، بہترین مقرر اور ماشاءاللہ مشہور سمقہ اپنے زمانے کے مشہور. یہ قاری ریاض صاحب جو بھی آپ کو سنا کر کے گئے، بہترین قاری، یہ بھی شاگرد ہے. اللہ کا اللہ نے ہندوستان کے قرآن کو بھی قبول فرمایا اور علماء کو بھی قبول. یہ اللہ کی زردہ نوازی کی بات ہے. اور پھر پورے ہندوستان میں ایک زمین کو منتخب کیا ہے، سرزمین دیوبند کو منتخب کیا. جس طریقے پر تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پوری دنیا میں ہندوستان کو منتخب فرمایا. اور ہندوستان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین دیوبند کو منتخب فرمایا. سرزمین دیوبند عروس البلاد ہے، روحانی عروس البلاد سرزمین دیوبند. اور اگر جسمانی عروس البلاد کہا جائے تو آپ ممبئی شہر کو کہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، آپ سب عروس الناس میں. اور دارالعلوم وقت دارالعلوم عروس المدارس. اللہ نے کیا مقام دیوبند کی سرزمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے قابل بننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں ہم سب کو علم قرآن، حفظ قرآن اور خدمت قرآن کے لیے اور دنیا تک آمین. سب دعا فرمائیے. ہم حضرت قاری ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو محتمم ہیں مدنی دارالعلوم دیوبند کے، ہم ان کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وقت کی قلت ہے ورنہ حضرت کی بھی کچھ نصیحتیں ہوتی، تو حضرت سے میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، حضرت مفتی صاحب دعا فرمائیں.
اچھا بھائی دعا کریں، درود شریف پڑھیے اور دعا کیجیے. دعا کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مانگنے والی ادا میں اگر ہزار بار کی غلطیاں ہوں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہر مرتبہ مجھ سے معافی ڈالتا، مجھ سے مانگے. اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، اس لیے دعا کیجیے اپنے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، اپنے اداروں کے لیے بھی، اپنے مدارس کے لیے بھی، اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ان حالات میں قرآن پاک کی حفاظت، قرآن پاک کے حاملین حافظین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو